रहमान الرحیم السلام علیکم۔ کے بتوں کے نام ہیں جن کو وہ پوجتے تھے۔ بت تو ان کے بہت تھے مگر یہ 5 ان کے نزدیک عظمت والے تھے۔ ود یہ مرد کی صورت پر تھا، سوا عورت کی صورت پر، اور یاغوس شیر کی شکل پر، یعوق گھوڑے کی، اور نصر کرگس یعنی گدھ کی شکل پر۔ یہ بت قوم نوح سے منتقل ہو کر عرب میں پہنچے اور مشرکین کے قبائل سے ایک ایک نے ایک ایک کو اپنے لیے خاص کر لیا، جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ کس قبیلے نے کس بت کو اپنا مشکل کشا مانا۔ کہتے ہیں روسائے کفار نے لوگوں کو ان کی عبادت کے لیے بھی حکم دیا تھا۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ ود حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کا نام ہے، بعض نے حضرت آدم علیہ السلام کی قوم کے افراد سے مانا ہے۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے تھا، لیکن اس بات پر اتفاق ہے یہ ایک نیک اور محبوب قوم فرد تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو قوم والوں کو بڑا رنج ہوا، ایک غم کے سمندر میں ڈوب گئے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان انسان کی شکل میں حاضر ہوا اور اس نے اہل قوم سے کہا کہ میں آپ کا غم دیکھ رہا ہوں، آپ کے لیے اس کی مثال کا ایک مجسمہ بنا دیتا ہوں جس کو تم لوگ اپنی مجلس میں رکھ لینا، پھر تمہارا دل بہل جائے گا۔ انہوں نے ہاں کہا تو شیطان نے ان کے لیے ود کا مجسمہ تراش کر دیا اور اس کو انہوں نے اپنی مجلس میں رکھ لیا۔ اس کو وہ خوب یاد کرتے تھے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ اس کو یہ خوب یاد کرتے ہیں تو اس نے ان لوگوں سے کہا میں تم سب کے گھر میں ود کا ایک مثالی مجسمہ بنا کر رکھ دوں۔ لوگوں نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ وہ ود کے مجسموں کو دیکھ اس کو یاد کرتے تھے، لیکن ان کی نسل اس کو بھول گئی کہ ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، صرف مجسمہ دیکھ کر ود کو یاد کرتے تھے۔ بعد کی نسلوں کو شیطان نے بتایا کہ آپ سب کے آباء و اجداد اس کی عبادت بھی کرتے تھے۔ نسل جدید نے اس کو ابد سے معبود کی طرف منتقل کر دیا اور معبود برحق کی عبادت کو ترک کر دیا۔ ود کا بت دنیا میں پہلا بت تھا جس کی اللہ کو چھوڑ کر سب سے پہلے عبادت کی گئی تھی۔ پیارے دوستو، اسی طرح دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی شروع ہوئی تھی، پھر دھیرے دھیرے دنیا میں نئے نئے علاقائی و قبائلی بت ایجاد ہوتے گئے اور شرک کا بازار گرم ہوتا گیا اور کعبہ معظمہ تک یہ سلسلہ پہنچ گیا۔ عرب میں جس نے سب سے پہلے بت پرستی شروع کی تھی عمر بن لہی تھا، جس کو عامر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، جس کا قبیلہ بنو خزاعہ سے تعلق تھا۔ اس کے متعلق نقل کیا جاتا ہے کہ اس نے مکہ میں جانوروں کو بتوں کے نام پر کان کاٹ کر چھوڑے تھے۔ پیارے دوستو، عرب کا ذکر بیچ میں ضمناً آیا ہے، ورنہ عرب کا زمانہ تو بہت بعد میں شروع ہوتا ہے۔ بیچ میں کئی انبیاء کے ادوار گزرے ہیں۔ بت پرستی کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی دور معروف ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کے والد بت تراشتے تھے اور فروخت کرتے تھے۔ آئیے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بت پرستی کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج سے کچھ 4000 سال پہلے عراق میں بسنے والی قوم گمراہ ہو چکی تھی۔ کفر و شرک کی ہر برائی ان میں موجود تھی، اور بت پرستی کا تو یہ حال تھا کہ اپنے ہاتھوں تراشے ہوئے بت ان کی عبادت، نظر و نیاز اور عقیدت مندی کے مرکز تھے۔ انہی کو وہ اپنا سفارشی، مددگار، کارساز اور ملجا و ماوا سمجھتے تھے، اور ان سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ ان کی طرف ہر بری نظر ڈالنے والے کی آنکھیں نکال سکتے تھے۔ راہ حق سے ان کا یہ گریز کچھ تو ان کی فطری کجروی کی بنا پر تھا، اور کچھ اس وجہ سے تھا کہ ایک عرصے سے ان کی طرف کوئی ہادی اور بشیر و نذیر نہ آیا تھا۔ رہی صحیح کسر نمرود نے پوری کر دی تھی، جو لوگوں کو ایک خدا سے ہٹا کر ان پر زور زبردستی اپنی خدائی کا روب جماتا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے قوم کی اصلاح کرنے اور راہ ہدایت دکھانے کے لیے اسی قوم کے ایک مشہور بت تراش و بت پرست آزر کے گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرما کر منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ دوستو، نبیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ جس اصلاح کی دعوت وہ دوسروں کو دیتے ہیں اس پر سب سے پہلے خود عامل ہوتے ہیں، اور جب کام کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر سے کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ اپنے گھر کی آگ بجھانے کی بجائے دوسرے گھروں کی آگ بجھاتے پھریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک و بت پرستی کے خلاف توحید کی تعلیم پوری قوم کو یوں دی۔ اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، تم تو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو،
और तूफान बांधते हो, तो जिनको तुम खुदा के सिवा पूजते हो वो तुमको रिज्क देने का इख्तियार नहीं रखते। बस खुदा ही के हाथ से रिज्क तलब करो और उसकी इबादत करो और उसी का शुक्र करो। उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। और अगर तुम मेरी तकजीब करो तो तुमसे पहले भी उम्मतें अपने पैगंबरों की तकजीब कर चुकी हैं और पैगंबर के जिम्मे खोल कर सुना देने के सिवा कुछ नहीं। याद रहे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत का आगाज अपने घर से किया और अपने बाप आजर से कहा, अब्बा जान, आप इन चीजों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुनती हैं और न देखती हैं और न आपका कोई काम बना सकती हैं। अब्बा जान, मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं। आप मेरे पीछे चलें, मैं आपको सीधा रास्ता दिखा दूंगा। अब्बा जान, आप शैतान की बंदगी ना करें, शैतान तो रहमान का नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे डर है कि कहीं आप रहमान के आजाब में मुब्तला ना हो जाएं और शैतान के साथी बनकर रहें। लेकिन दोस्तों, आजर ने दावत हक को तस्लीम ना किया। इंसान की यह खासियत है कि जिस हुक्म और कानून की जद खुद उसकी जाती मुफाद, उसके नफ्स, उसके खानदान और उसकी अना पर पड़ती है, उसे तालीम नहीं करता और सच्ची बात तो वैसे भी कड़वी लगती है। इसलिए वो उन मशागिल को तो तर्क क्या करता, उल्टा इब्राहीम को नसीहत करते हुए कहने लगा, इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से फिर गया? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार करूंगा और तू हमेशा हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप आजर से बिल्कुल मायूस हो गए तो अलहदा होकर तने तन्हा तबलीग हक में कोशां हो गए और मुशरिक कौम के सामने तौहीद की तालीम और दीन मुबीन की दावत पेश की।